بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے اس نے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گر جاؤ تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان ملعون انہیں ناجائز وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے کہا، ملعون، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا، ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ملعون، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستحق بندہ ہوں۔ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی بات کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نساپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دے کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت عطا کر دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تمام بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد رہ رہی تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت سزا دی اور ظلم کی انتہائی کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئی اور سروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتے تھے اور دوسرا حصہ
غرباؤ مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ جب حبیب انصار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی بھی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی عذر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس رب کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس رب کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں، جبکہ اگر خود رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خود رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی صفات میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں وعدے گمراہی میں بیدار نہ ہوں۔ یہ سن کر ظالم درندے ایک دم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل گئی اور اس کا گلا بھی دبایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں تھم گئی، اور اس کی سانسیں تھم جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو لگا کہ یہ مر چکا ہے، تو اس کی لاش کو لے کر کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں جیسے ہی پھینکا تو اس کی سانسیں پھر سے چلنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے تو لوگوں نے اسے کنویں میں سے نکال کر اسے صلیب پر چڑھایا، اور صلیب پر چڑھانے کی بدولت اس کی موت یقینی ہو گئی۔ اس کو موت آنے سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیے۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت میں بھیج دیا گیا۔